اس پروگرام میں جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و عظمت و رفعت و شان و مناقب میں یہ ایک ترتیب کے ساتھ 8 روزہ پروگرام کا آغاز ہوا ہے اور آج دوسرا پروگرام ہے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس گئے گزرے دور میں ان پاک ہستیوں کے ذکر کے لیے جمع ہو رہے ہیں جو اللہ کے بھی محبوب ہیں اور محبوب خدا کے بھی محبوب ہیں، جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور خود رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی برگزیدہ چنیدہ منتخب ہستیاں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے اور حضور کی مجلس کے لیے اور حضور کی معیت کے لیے اللہ نے انہیں خود چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے یہ منتخب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سرکار کی بیٹھک میں، حضور کے قرب میں، حضور کے جوار رحمت میں اللہ نے جنہیں چاہا انہیں بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ، کیا کہنا۔ یہ پروردگار عالم کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، قیامت تک کے لیے نبوت کا سہرا اور یہ تاج نبوت آپ کے سر ہے۔ پروردگار نے کلام مجید میں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور منصب بیان فرمایا ہے، یعنی آپ رحمت عالم ہیں، رحمت للعالمین ہونا، آپ کا خاتم النبیین ہونا، دیگر آپ کی جو صفات کلام میں ذکر ہوئے ہیں، آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، سراج منیر ہیں، وہاں پر کلام مجید نے یہ فرمایا ہے کہ آپ معلم ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ آپ کا جو منصب ہے کہ آپ تزکیہ فرماتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کا باطن پاک کرتے ہیں اور ستھرا کرتے ہیں، انہیں کتاب سکھاتے ہیں، انہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کا منصب ہے۔ واہ واہ۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ کار نبوت کیا ہے، نبوت کا کام کیا ہے، کیا ہے؟ واہ نبی نے کرنا کیا ہے، واہ واہ۔ تو کلام مجید نے پروردگار عالم نے اس کو بیان کیا کہ نبی کا منصب یہ ہے کہ نبی نے آ کر کرنا کیا ہے، وہ کرنا یہ ہے کہ اس نے کتاب سکھانی ہے، حکمت سکھانی ہے اور سینوں کو پاک و صاف و ستھرا کرنا۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو ذات ہے جو معلم انسانیت ہے، جس کا پیغام کافۃ للناس، سبحان اللہ۔ کل انسانیت تک پہنچنا ہے، جس کے سر پر رحمت للعالمین کا تاج سجا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو آخری نبی ہے، جس کے بعد وحی کا سلسلہ نہیں ہے، جس کے سینہ اقدس پر وحی کا سلسلہ آخری تمام ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہدایت کا کوئی اور دروازہ نہیں ہوگا، یہی آخری دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پر یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس ہستی کی بارگاہ میں میں، آپ، ہم سب سلام عقیدت و محبت پیش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مرکز صدق و وفا، وہ کشور صداقت کا تاجدار جناب سیدنا ابو بکر صدیق، اس معلم انسانی، معلم کائنات کی کلاس کا شاگرد اول ہے، سبحان اللہ۔ کیا مکتب نبوت و رسالت کا پہلا سٹوڈنٹ ہے، واہ جی واہ۔ مشکات نبوت سے، سینہ نبوت سے، صدر رسالت سے، واہ واہ۔ نگاہ مصطفیٰ سے، سبحان اللہ۔ زبان پر نور نبی کریم سے، سب سے پہلے اگر کسی نے فیض پایا ہے اور مشکات نبوت کی کرنیں جس پر براہ راست پڑی ہیں اور نگاہ مصطفیٰ کے جلووں میں جو سب سے پہلے آیا ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ٹھیک ہے۔ واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ، کیا کہنا۔ آپ ذرا اس سے اندازہ تو لگائیں نا، آپ اس بات کو سمجھیں سبحان اللہ۔ کہ حضور کا جو منصب میں نے بیان کیا ہے کہ یہ منصب وہ ہے، یعنی اس منصب کی حضور فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوں،
سبحان اللہ. وہ اخلاق جو نبیوں نے چھوڑے، وہ یعنی وہ کار نبوت کا جو تسلسل ہے جو جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے صفات عطا فرمائی، اور ہر نبی انسانیت کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے آیا. یہ سلسلہ شروع ہوا جناب حضرت آدم علیہ السلام سے. کار نبوت شروع ہوتے 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 تمام ہوتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. جب تمام ہوا، اب وہ سارا کار نبوت جو اخلاقیات کا گلدستہ تمام ہونا تھا، اس گلدستے کی خوشبو کو سونگھنے کے لیے اور اس چراغ کی لو کو محسوس کرنے کے لیے سب سے پہلا بندہ جو سامنے آ کر کھڑا ہوا، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کیا اب بات ذرا ہے. اندازہ لگائیں اس بات. یعنی جناب آدم سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس میں میں اگر یہ کہوں وہ نیابت الہیہ کا تاج جو آدم نے پہنا تھا، جس کا سر پہ آدم کے سر پہ سجایا گیا تھا، جنہیں یہ کہا گیا کہ ہم نے تمہیں سکھایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہ آدم کا جب ہم نام لیتے ہیں، سیدنا آدم اللہ کے نبی کا جب نام لیتے ہیں تو ان کے کمال سامنے آتے ہیں، ان کا علم سامنے آتا ہے. وہ سارا گلدستہ اس کی ایک پتی بنتی ہے، وہ ساری پتیاں جمع ہو رہی ہیں. حسن یوسف بھی ہے، دم عیسیٰ بھی ہے، وہ ید موسیٰ بھی ہے. یہ سارا کچھ جمال و کمال یہ نبیوں کا جمع ہو کر جس ذات میں جلوہ گر ہوا ہے، وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات. وہاں سے اب اس آئینے کے سامنے، جس آئینے کو ہم کہیں یہ آئینہ جمال کبریا ہے، حضور آئینہ جمال کبریا ہے. آئینہ جمال کبریا چہرہ والضحیٰ ہے، اور اس چہرہ والضحیٰ کا سب سے پہلے زیارت کرنے والا اور اس آئینے میں اپنی صورت دیکھنے والا ابو بکر صدیق ہے. کیا کہنا، کیا کہنا، کیا خوبصورت. ابو بکر کا حسن ہوگا، کیا اس کا جمال ہوگا، اس وجود کے اندر کیسی خوشبو ہوگی. سبحان اللہ. ابو بکر کیسا حسین ہے جس نے اپنا چہرہ. اور یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ فقط لفاظی نہیں ہے، جمالیاتی حس کا تقاضا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ابو جہل نے بھی کچھ کہا تھا، حضور کے چہرے پر نور کو تک کر اس نے بھی کچھ کہا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کچھ اور کہا، تو سرکار کی بارگاہ میں میزان لگ گیا اور کہا کہ وہ جتنا اندر سے گندا ہے اس نے اپنا آپ دیکھا ہے، اپنی صورت دیکھی ہے. ابو بکر تو اندر سے ہی حسین ہے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. کیا کہنا، تیرا باطن ہی سونا ہے، تو خود سونا ہے، تجھے چہرے مصطفیٰ سے حسن کی جھلک نظر آتی. سبحان اللہ. یہ میں نے فقط جمالیات جمع نہیں کر رہا. ابو بکر اتنا حسین ہے کہ جس کے وجود کے اندر یہاں جملہ تمام کر کے گفتگو کو ہم دوسرے پہلو میں لے جائیں گے. اگر یہ جملہ میں یہاں کہوں کہ سیدنا صدیق اکبر کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق کے پیکر صدق کو جمال کے اندر اگر کوئی جمال نظر آتا ہے تو وہ جمال مصطفیٰ ہے. حضور کا جمال کا آئینہ، حضور آئینہ ہے مظہر ذات کبریا کے. حضور آئینہ ہے، مظہر ہیں ذات کبریا. ابو بکر مظہر ہے جمال مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنا. مصطفیٰ کریم میں جلوے نظر آتے ہیں تو ذات کے نظر آتے ہیں. ابو بکر میں اگر جلوے نظر آتے ہیں تو مصطفیٰ کے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ، کیا کہنا. ماشاءاللہ.